بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد۔ السلام علیکم دوستو اور بھائیوں، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں اپنے پروگرام کو لے کر حاضر ہوئے ہیں جس میں ہم احکام اسلامی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے ضمانت کے سلسلے میں بیان کیا تھا کہ ضمانت کسے کہتے ہیں۔ ضمانت یعنی کہ کوئی انسان ذمہ داری لے لے کہ فلاں نے جو آپ سے قرض لیا ہے اس قرض کو میں ادا کروں گا، اس کو ضمانت کہتے ہیں۔ اس کے ہم نے شرائط اور احکام پچھلے پروگرام میں آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ اب اسی قرض اور ادھار ہی سے مربوط ایک اصطلاح اور آپ کے سامنے بیان کرنی ہے جس کو کفالت کہتے ہیں۔ کفالت کی کیا معنی ہے؟ کفالت کے معنی ڈکشنری کے اعتبار سے ذمہ داری لینے کے ہیں، سرپرستی کے ہیں، یعنی کسی کی ذمہ داری لینا۔ اور ذمہ داری مختلف طریقوں کی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر کفالت کے معنی یہ ہیں کہ انسان کسی شخص سے یہ وعدہ کرے اور اس بات کا عہد کرے کہ آپ نے جس کو قرض دیا ہے جب آپ چاہیں گے میں لا کر اس کو آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ مثال کے طور پر ایک انسان دوسرے انسان سے قرض لے اور قرض دینے والا جو ہے وہ تھوڑا سا شک اور تردید میں مبتلا ہو، لیکن تیسرا انسان جا کر اس کے سامنے جو ہے وہ اس ذمہ داری کو قبول کرے کہ جب آپ کہیں گے تب میں آپ کے سامنے اس شخص کو لا کر پیش کر دوں گا جس کو آپ قرض دے رہے ہیں۔ اس کو کفالت کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم کفالت کے کچھ شرائط سب سے پہلے آپ کے سامنے بیان کریں گے، جن میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو انسان ذمہ داری لے رہا ہے کہ جس کو آپ قرض دے رہے ہیں، جس کو ادھار دے رہے ہیں، جب آپ چاہیں گے میں اس کو لا کر آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، یعنی اگر کوئی ایسا بچہ آنے کے بعد کسی کو پیش کرنے کی ذمہ داری لے جو بالغ نہ ہو تو اس کی کفالت جو ہے وہ قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عاقل ہونا چاہیے۔ اگر کوئی دیوانہ، کوئی مجنون انسان آ کر کہے کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ جب آپ کہیں گے تب میں آپ کے مقروض اور جس کو آپ نے ادھار دیا ہے اس کو لا کر آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، اس کی بات بھی قبول نہ کی جائے۔ اسی طریقے سے مختار ہونا چاہیے۔ مختار میں سب سے پہلے تو یہ کہ کسی کا غلام نہ ہو، چونکہ اگر غلام ہوگا، مثال کے طور پر جس وقت آپ اس سے حاضر کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جس نے مجھ سے ادھار لیا تھا اور تم نے کہا تھا کہ میں اسے لا کر آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، اب اسے میرے سامنے لا کر پیش کرو، اسی وقت اس کا آقا چونکہ غلام ہے، اس کا آقا اسے اجازت نہ دے اور کسی اور کام کے لیے بھیج دے، تو چونکہ اس پر آقا کی اطاعت واجب ہے لہذا یہاں پر اس کا اختیار نہیں ہے، لہذا اس کی بات بھی جو ہے وہ قبول نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال بات یہ ہے کہ تیسری شرط یہ ہے کہ جو کفیل بن رہا ہے، جو ذمہ دار بن رہا ہے کہ میں لا کر آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کو اختیار حاصل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد شرط یہ ہے کہ کفیل یعنی جو ذمہ داری لے رہا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ جس کو آپ قرض دے رہے ہیں جب آپ چاہیں گے، جب آپ مجھ سے کہیں گے تب آپ کے سامنے اس کو لا کر پیش کر دوں گا، اس کے اندر یہ طاقت ہونی چاہیے کہ وہ
اس کو لا کر پیش کر سکے، چاہے وہ پکڑ کر لائے، چاہے بلا کر لائے، کسی بھی طریقے سے۔ لیکن اگر اس کے اندر طاقت ہی نہ پائی جاتی ہو تو پھر اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر جس کو قرض دے رہا ہے وہ بہت ہی عجیب طرح کا انسان ہے، لڑنے والا یا کسی اور عنوان سے، اور جو کفیل بن رہا ہے اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو لا کر اس کے سامنے پیش کر سکے، تو پھر جو ہے ایسے موقع پر اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا اور یہ انسان کفیل نہیں بن سکتا ہے۔ یا اور دوسرے اعتبارات سے بھی، مثال کے طور پر ایک ایسا انسان ذمہ داری لے کہ جو کام ہی انجام نہ دے سکتا ہو، بہت زیادہ بیمار ہو اور کسی کام کو انجام نہ دے سکتا ہو، وہ کہے کہ میں لا کر آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، تو ظاہراً اس کی بات بھی قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ طاقت نہیں رکھتا ہے اس کو پیش کرنے کی۔ اسی طریقے سے اور بھی اگر کوئی مورد ایسا ہے، بہت سارے مورد ہو سکتے ہیں کہ جن میں کفیل کے پاس یہ طاقت نہ پائی جائے کہ وہ مقروض انسان کو اس شخص کے سامنے پیش کر سکے جس نے قرض دیا ہے، تو پھر اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ کفیل نہیں بن سکتا ہے۔ أنت إلهي أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بفعلي وخطيئاتي۔ اس کے بعد شرط یہ ہے کہ چونکہ دین اسلام میں جو ہے وہ ہر اکثر معاملات کے لیے جو ہے وہ صیغہ ہے، یعنی جو معاملات دو طرفہ ہیں، چاہے وہ خرید و فروخت ہو، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا اس کے صیغے ہیں بیعت و اشتریت، تو میں نے بیچا، میں نے خرید لیا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان صیغوں کو عربی زبان میں ہی ادا کیا جائے، خریدنے بیچنے کے متعلق یا کفیل وغیرہ کے متعلق، بلکہ اگر کسی بھی زبان میں صرف یہ بات جو ہے وہ جو انسان ذمہ دار بننا چاہ رہا ہے وہ صاحب حق کو، یعنی جو قرض دے رہا ہے اس کو یہ سمجھا دے کہ میں ذمہ داری لے رہا ہوں کہ جب یہ آئے، جب آپ چاہیں گے میں اس کو آپ کے سامنے لا کر پیش کر دوں گا، یہ بات کسی بھی طریقے سے کس الفاظ میں یا کسی بھی زبان میں اس کو سمجھا دے، اور وہ جو قرض دے رہا ہے وہ کفیل کو سمجھا دے کہ ہاں میں تمہاری کفالت کو قبول کر رہا ہوں، تو کفالت جو ہے وہ صحیح ہے اور یہ انسان ذمہ دار ہو جائے گا۔ عربی زبان میں صیغے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک شرط اور آخری شرط یہ ہے کہ جب کفیل آ کر یہ کہے کہ جب آپ اس کو چاہیں گے میں آپ کی خدمت میں لا کر اس کو پیش کر دوں گا، اس وقت جو ہے جو قرض دے رہا ہے، جو ادھار دے رہا ہے، وہ اس کی بات کو قبول کر لے کہ ہاں میں تمہیں کفیل کے طور پر قبول کرتا ہوں۔ اگر وہ قبول نہ کرے تو تب بھی کفالت صحیح نہیں ہے۔ دوستو، یہ چند شرائط تھے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اب ہم اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ ایسی چیزیں بیان کریں گے کہ جن کے ذریعے سے کفالت اور یہ جو وعدہ اور عہد و پیمان ان کے درمیان ہوا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، ان کے بارے میں بات کریں گے۔ یعنی ایک انسان ذمہ دار بنا اور ذمہ داری کو قبول کرنے کے بعد وہ انسان جو ہے اس کام کو انجام دے گا، یہ وعدہ اس نے کر لیا ہے، لیکن کس صورت میں یہ جو اس نے وعدہ کیا ہے، جو عہد کیا ہے، جو پیمان کیا ہے، کس صورت میں یہ عہد اور پیمان ختم ہو جاتا ہے، ان صورتوں کو ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ کفیل یعنی جس نے ذمہ داری لی ہے وہ شخص کفیل، وہ مقروض کو لے جا کر اس انسان کے سامنے پیش کر دے جس سے قرض لیا گیا ہے۔ جیسے ہی کفیل نے مقروض کو لے جا کر اس انسان کے سامنے پیش کیا جس سے قرض لیا گیا تھا، اب اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اب چاہے وہ بھاگ جائے، کہیں غائب ہو جائے، اس انسان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو وعدہ کیا تھا، جو ذمہ داری لی تھی، جو کفالت لی تھی کہ میں اسے آپ کے سامنے لا کر پیش کروں گا، وہ اس نے پیش کر دیا ہے۔ اب اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ دوبارہ بھی لا کر پیش کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس نے جو ذمہ داری لی ہے کہ جب آپ چاہیں گے تب آپ کے سامنے اس کو لا کر پیش کر دوں گا، وہ کس لیے ہے؟
تاکہ یہ مقروض انسان اس کے قرض کو ادا کر سکے، اس سے جو ادھار لیا ہے اس کو ادا کر سکے۔ لہٰذا دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مقروض انسان اپنے قرضے کو ادا کر دیتا ہے، اپنی جو ادھار لیا ہے اس کو ادا کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی جو کفیل ہے اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے کہ وہ مقروض کو لے جا کر مالک کے سامنے، یعنی جس سے پیسہ لیا اس کے سامنے لے جا کر پیش کرے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ مقروض یعنی جس کو پیش کرنا ہے، اور کفیل یعنی جو لے جا کر پیش کرے گا، ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک بھی مر جاتا ہے تب بھی جو ہے وہ کفالت ساقط ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مقروض مر گیا تو اس کفیل کی ذمہ داری کیا تھی؟ کفیل کی ذمہ داری یہ تھی کہ جب بھی وہ انسان جس نے قرض دیا ہے، جب بھی وہ چاہے، کفیل کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ مقروض کو پکڑ کر اس کے حوالے کر دے، یا مقروض کو لے جا کر اس کے حوالے کر دے، یا بلا کر اس کے حوالے کر دے، جس طریقے سے بھی۔ لیکن یہاں جو مقروض تھا وہ مر ہی گیا، جب مر گیا ہے تو اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ جب وہ رہا ہی نہیں تو اس کو لا کر کہاں سے پیش کرے گا؟ یا خود کفیل مر جائے جس نے ذمہ داری لی ہے، اگر وہ خود ہی مر گیا تو پھر بھی اس کے پاس طاقت نہیں ہے اور اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر اس شرط کو ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے، بھئی یہ تو سب جانتے ہیں کہ جب وہ خود مر ہی گیا تو نہیں لا کر پیش کر سکتا ہے، لیکن یہاں پر اس شرط کے پیش کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر مقروض مر جاتا ہے تو کفیل کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ مقروض کو لا کر پیش کرے، مقروض کے کسی وارث کو لا کر پیش کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس شرط سے ہم یہ سمجھتے ہیں۔ دوسری چیز، کفیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ لا کر پیش کرے، یعنی جس انسان نے کفالت لی ہے، جو انسان ذمہ دار بنا ہے کہ میں لا کر پیش کروں گا مقروض کو، لیکن اگر یہ کفیل مر جاتا ہے، یہ ذمہ دار مر جاتا ہے جس نے ذمہ داری لی ہے، تو اب اس کے خاندان میں سے، اس کے رشتہ داروں میں سے، اس کے وارثوں میں سے کسی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس نے جو ذمہ داری اپنے اوپر لی تھی اس کو ادا کرے اور اس مقروض کو لے جا کر اس انسان کے سامنے پیش کرے جس سے قرض لیا ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ جس انسان نے قرض دیا ہے وہ اپنے قرض کو معاف کر دے۔ اگر وہ اپنے قرض کو معاف کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں بھی کفیل کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مقروض کو لا کر اس انسان کے سامنے پیش کرے۔ کیوں؟ اس کو لانے کا مقصد کیا تھا؟ اس کو لانے کا مقصد یہ تھا تاکہ اس سے جو قرض اس کو دیا ہے اس کو لیا جا سکے، لیکن جب انسان نے اپنے قرض کو معاف ہی کر دیا ہے تو اب اس کو بلانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ جس انسان نے قرض دیا ہے وہ کفیل کو کفالت سے آزاد کر دے، یعنی کفیل سے یہ کہے، جس انسان نے ذمہ داری لی ہے اس سے یہ کہے کہ اب میں نے جس کو قرض دیا ہے اس کا اور میرا معاملہ ہے، تم آزاد ہو، تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ تم اس کو لا کر میرے سامنے پیش کرو۔ اس صورت میں بھی کفیل کے لیے ضروری نہیں ہے، یعنی کفالت جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے۔ چھٹی صورت یہ ہے کہ جس انسان نے قرض دیا ہے وہ انسان کسی طریقے سے، مثلا حوالے کے ذریعے سے اپنے قرض کو دوسرے کی طرف منتقل کر دے۔ مثال کے طور پر وہ یہ کہے کہ اب میں نے جو فلاں شخص کو قرض دیا تھا وہ مجھے واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے تم فلاں شخص کو دے دینا، کسی اور کے حوالے کر دے کہ جو میں تم نے مجھ سے قرض لیا تھا وہ مجھے نہیں کسی اور کو دے دینا۔ تو ایسی صورت میں بھی چونکہ کفیل نے جو ذمہ داری لی تھی وہ مقروض کو اس شخص کے سامنے لا کر پیش کرنے کی ذمہ داری لی تھی جس نے قرض دیا ہے، لیکن اب یہاں بات ہی جو ہے وہ بدل گئی ہے، یعنی جس نے قرض دیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں قرض واپس نہیں لوں گا، بلکہ جو مجھ سے قرض لیا ہے وہ فلاں شخص کو واپس دے دینا، لہذا اب کفیل کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ مقروض کو لا کر دوسرے شخص کے سامنے پیش کرے۔ دوستو یہ وہ موارد اور وہ صورت تھی کہ جہاں پر کفالت جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے اور کفیل کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مقروض کو لا کر اس انسان کے سامنے پیش کرے جس نے قرض دیا ہے۔ اب یہاں پر ہم کفالت کے سلسلے میں صرف ایک مسئلہ بیان کریں گے اور ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر تمام ہو جائے گا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ دوسروں کی کفالت لینا، دوسروں کی ذمہ داری لینا اس عنوان سے کہ اس نے کسی سے قرض لیا ہے اور کوئی انسان ذمہ داری لے کے جب بھی تم اس کو چاہو گے میں اسے لا کر تمہارے سامنے پیش کر دوں گا۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اس طرح کی ذمہ داری لینا
یعنی کفیل بننا شرعی اعتبار سے مکروہ ہے، یعنی پسندیدہ کام نہیں ہے، لہٰذا یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام تمام ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور ہم گفتگو کریں گے وکالت کے سلسلے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم إني أسألك عزيمة الرشاد والثبات في الأمر والرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عافيتك وأداء حقك برحمتك يا أرحم الراحمين.